لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک نعرہ ورد میرا عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا کر اپنے حقوق معاف خدا عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا کر اپنے حقوق معاف خدا عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا. خوش نصیبی جو میں یہاں آیا آج مجھ کو سکون جاں آیا. مل گیا اوج میری قسمت کو یہ مقدر کہ میں یہاں آیا. وہ مقام مینا ہو یا عرفات وہ مقام مینا ہو یا عرفات تیرا جلوہ نظر جہاں آیا. اور یہ انہی کے کرم کا صدقہ ہے یہ انہی کے کرم کا صدقہ ہے اپنی منزل پہ کارواں آیا. اور اے مظفر تجھے ہمیں عقبہ کیوں تیرے دل میں یہ گماں آیا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. حاجی اللہ کے مہمان نام سے منسوب اس خاص پروگرام میں ناظرین آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. دوران پروگرام حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں پر ایک جامع تقریر آپ کو گوش گزار کرائیں گے. آئیے کتاب العرائب نسخہ بعیب کلام پاک کی چند آیات مبارکہ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. افتخار تلاوت حاصل کر رہے ہیں حافظ حق نواز سکندری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. حج عشق و الفت وارفتگی و محبت میں ڈوبے ہوئے اس سفر کا نام ہے جس میں ایک عاشق بحکم خداوندی اپنے محبوب و مرغوب وطن کو چھوڑ کر جنگلوں بیابانوں اور صحراؤں کی خاک چھانتا ہوا شہر محبوب میں داخل ہوتا ہے. بس ایک دھن کہ بیت اللہ شریف کا دیدار ہو آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو. کبھی مکہ کبھی مدینہ کبھی عرفات کبھی مینا غرض کے حاجی جذبے محبت سے سرشار محبوب حقیقی کے ماں سوا سے بیزار اور رضا الہی کا طلبگار ہوتا ہے. حافظ ہے تیرے دربار میں اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر
ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، 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 اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، کہ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ذرا میرے بندوں کی طرف تو دیکھو، یہ میرے پاس لبیک ذکر کے ساتھ آوازیں بلند کرتے ہوئے دور دور سے آئے ہوئے ہیں، میں تمہیں اس بات پر گواہ بتاتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ یہ سن کر فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار، ان میں فلاں شخص وہ بھی ہے جس کی طرف گناہ کی نسبت کی جاتی ہے، اور فلاں عورت وہ بھی ہے جو گنہگار ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں
کہ میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حاجی اللہ کے مہمان عنوان پر مختصر اور جامع تقریر بزبانی نبی رہے حضور مجاہد دوراں مولانا سید شارق اشرف الجیلانی دامت برکاتہ عالیہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام میں ہر مسلمان کے اوپر ہر انسان کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی گئی اور کلمہ حق پڑھ لینے کے بعد، اظہار ایمان کر لینے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ اس میں بالعموم 4 اسلامی احکامات سے مسلمانوں کی زندگی کو مزین فرمایا گیا، جس میں 4 فرائض آتے ہیں۔ فرسٹ آف آل نماز پنجگانہ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض کی گئی۔ سال میں 1 مرتبہ رمضان المبارک کا موقع آتا ہے، اس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے، اور اسی طرح مالی عبادات سے اور بدنی عبادات سے تعلق رکھنے والی 2 فرائض اور ہیں جنہیں ہم زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی ہم پر فرض کیے گئے، اور انہی میں سے ایک حج ہے جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ بھی ہم پر فرض کیا گیا۔ میرے پیارے، ان 4 فرائض میں سے واحد نماز ہی ایک ایسا فرض ہے جو ہر مومن مسلمان پر انکنڈیشنل فرض ہے۔ ہر حالت میں، ہر لحاظ سے، جس عمر میں ہمارے اوپر نمازیں فرض ہو جاتی ہیں، تب سے لے کر اور بستر مرگ تک ہر کنڈیشن میں ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ہمیں ادا کرنا ہے، چاہے وہ اشاروں سے ہی ادا کریں۔ اس کے بعد 4 فرائض کی کچھ نہ کچھ کنڈیشنز ہیں۔ سیمی کنڈیشنز میں ہمارا رمضان آتا ہے، وہ اس طور پر کہ سال میں 1 مرتبہ مہمان کی طرح سے وہ آتا ہے اور ہمیں سال بھر کی برکتیں اور اللہ کی نعمتوں سے نواز کے ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو تیسرا فرض ہے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور پھر چوتھا جسے ہم حج کہتے ہیں، یہ دونوں فرائض فلی کنڈیشنل ہیں۔ اس کی سب سے پہلی کنڈیشن ہے ہمارا مالک نصاب ہونا۔ اللہ رب العزت نے حاجت اصلیہ کے سوا، حاجت اصلیہ کیا ہے؟ یہ وہ ضروری حاجات ہیں جن کے بغیر انسان کا زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اس کے سوا اگر اللہ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو ہمارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے،
اور اسی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اوپر حج بھی فرض ہوتا ہے، یعنی ان دونوں عبادات کا تعلق جہاں بدن سے ہے، اعمال بدنیہ سے ہے، وہیں یہ دونوں مالی عبادت بھی قرار پائیں۔ تو میرے پیارے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کے لیے حج بیت اللہ کا قصد کرو، لیکن یہ وہی کرے من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ نے اس راستے میں استطاعت سے نوازا ہو۔ مراد وہی ہے کہ آپ مالک نصاب ہوں، آپ کے حالات اس طرح سے ہوں کہ آپ پورے سفر کے اخراجات کو بیئر کر سکتے ہوں، اور آپ کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داریاں بھی نہ ہوں، دین وغیرہ کی، قرض وغیرہ کی، لون وغیرہ کی۔ ان سب ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد جب اللہ نے اتنا نوازا ہو تو آپ کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ کتب احادیث میں حج کی بے پناہ فضیلتیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کی فضیلتوں میں سے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ حج کے بعد بندہ مومن بالکل اسی طرح ہو جاتا ہے جس طریقے سے ایک نومولود اپنے والدہ کے بطن سے جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو جو کنڈیشن اس کی ہوتی ہے وہی حج کرنے والے کی بھی ہوتی ہے، کہ گویا کہ وہ ابھی اس نے جنم لیا ہے، ابھی وہ پیدا ہوا ہے، ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو میرے عزیز، حاجی کو حج کے بعد اللہ کی طرف سے یہ انعام عطا ہوتا ہے کہ اس کے ما سبق میں، اس کے ما قبل میں جو کچھ بھی معصیت گناہ صغیرہ کے طور پر رہی ہوں گی، اللہ رب العزت حج کی انعام سے، حج کی نعمتوں سے ان تمام صغائر کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی کنڈیشن اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تحقیق کہ اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے تو حج کیا کرو۔ اس محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ حج ہر سال ہم پر فرض ہے؟ سوال سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت ہوئی کہ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ سوال کرنے والے نے دوبارہ سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر خاموش رہے، اور جب سوال کرنے والے نے اپنے سوال کو تیسری مرتبہ ریپیٹ کیا کہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ جان لو کہ انبیاء سے کثرت سوال کی بنیاد پر بہت سی قوموں کو تباہ کر دیا گیا۔ اگر میں لو قلت نعم لوجبت، اگر میں تمہارے اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اس لیے کثرت سوال سے بچو۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں آداب مجلس بھی سکھایا گیا، اور تعلیم امت کے طور پر قیامت تک، صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ جب بھی اپنے بڑوں کی محفل میں بیٹھو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت سوال سے بچنے کی کوشش کرو۔ طرح طرح کے نئے سوالات جو ضروری ہوں اس کو کرو، لیکن جو غیر ضروری ہوں ان سے اجتناب کی کوشش کرو۔ احترام اور ادب کا تقاضا یہی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو جواب دیا، لو قلت نعم لوجبت، کہ اگر میں تمہارے اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال تم پر فرض قرار پاتا۔ اس سے ہمیں مضمون کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہاں میں اللہ نے شریعت کی بہت سے احکامات اور وہ اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سوال یا کسی بھی محفل میں اگر کسی بھی تعلق سے ہاں کہہ دیں تو وہ شریعت کے احکام میں شمار پاتا ہے، اور اگر لا کہہ دیں تو وہ ناجائز و حرام ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے، اس سے اختیار رسول کا بھی درس ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آپ کی زبان مبارکہ کو ہی اسلام اور احکام اسلام کا درجہ دیا۔ آپ کی زبان مبارکہ سے جس چیز کے لیے ہاں ہو گئی وہ احکام اسلام میں شمار کر لیا گیا، اور آپ نے جس چیز کے لیے نہ فرما دیا اس کی مناہی ہو گئی۔ اور یہ تمام احکامات ہیں، اور حج کا ایک ایسا موضوع اور پہلو ہے جو اپنے اندر بہت ہی وسعت رکھتا ہے۔ میرے عزیز، حج کا بھی جو تمام مقاصد ہیں حج کے فرضیت کے، لیکن جو ایک اہم مقصد ہے وہ وہی ہے جو ہر عبادتوں کا ہے، جس کو ہم اور آپ تقوی و پرہیزگاری کے نام سے جانتے ہیں، للہیت و خلوص کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے عزیز، حج کرنے سے ہمیں برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کیا کرو، کیونکہ حج کرنے سے اللہ تمہیں غنا عطا فرماتا ہے، تمہاری روزی روٹی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حج کی برکتیں ہیں، اس سے ہمیں ہمارے دلوں کو خلوص کی نعمتیں عطا ہوتی ہیں، اور اللہ کی قربت کی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو میرے پیارے، جن لوگوں پر حج فرض ہو جائے انہیں بلا کسی تاخیر سے اپنے فرض کو ادا کر دینا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کتب احادیث میں ہر 5 سال پہ حج کو دوبارہ سے کرنے کی تاکید بھی آئی ہے، لیکن وہ اس کے تحت علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت جس کو اس لائق اور جس کو اتنی استطاعت دے وہ ہر 5 سال کے بعد دوبارہ حج کے لیے چلا جائے، لیکن اس حکم کو استحباب پہ ہی اس کا حکم دیا ہے کہ اس کا تعلق استحباب سے ہی ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نوازے وہ ہر 5 سال کے بعد حج کو چلا جائے، لیکن زندگی میں حج صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ اور میرے عزیز، بس کہنا یہ ہے کہ آپ کے اوپر فرض ہو جائے تو آپ کوتاہی مت کریں، نہیں تو اس کی بڑی وعید ہے۔ اور اس میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اگر کسی پر حج فرض ہو گیا اور اس نے اپنی لاپرواہی کی بنیاد پر اس کو ٹالے رکھا تو سن لے کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ جب اس کو موت آئے گی تو وہ عیسائی اور نصرانی ہو کے مرے گا، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرے پیارے، کون مومن ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کا آخری وقت اسلام کی نعمت سے اس کو الگ کر دیا جائے اور کفار و مشرکین کی زمرے میں اسے ڈال دیا جائے؟ تو میرے عزیز، جب بھی آپ کے اوپر فرض ہو جائے حج، اس میں تاخیر نہ کریں اور اپنے اس فرض کو ادا کریں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کے اس فرض کو، حج کو قبول فرمائے، اور اس کی تمام نعمتوں سے آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے پڑوسیوں کو، آپ کے محلوں کو اس کی تمام نعمتیں عطا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حج ایک انتہائی مقدس اور اہم فریضہ ہے جس کو سب سے عمدہ اور محبوب ترین اعمال میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے اعمال اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون؟ ارشاد فرمایا حج مبرور۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حج مبرور کیا ہے؟
پتہ چلا وہ حج جس کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو، وہ حج جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، وہ حج جس میں کوئی ریا اور شہرت مقصود نہ ہو، وہ حج جس سے لوٹنے کے بعد گناہ کی تکرار نہ ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے، وہ حج جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے سلسلے میں دلچسپی دکھائے۔ رب ذوالجلال تمام حجاج کرام کو ایسا ہی حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، حاجی اللہ کے مہمان نام سے منسوب یہ پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ دعا میں خاکسار کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ۔ چل سب یار فی امان اللہ، سوئے سرکار فی امان اللہ، چل سب یار فی امان اللہ، سوئے سرکار فی امان اللہ۔ اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم۔ مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ، مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ، نہ تھی میری قسمت میں دیکھوں مدینہ، مدینے والے سے میرا سلام کہنا، مدینے والے سے میرا سلام کہنا، مدینے والے سے میرا سلام کہنا، مدینے والے سے میرا سلام کہنا۔ اللہم لبیک اللہم 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 لبیک اللہم۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا۔ فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرش تارش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا۔ یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ ساحل سے آتے آتے موجوں کو چوم لینا، موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا،
پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا والشمس کی ضیاء سے سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا اللہم لبیک اللہم 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 لبیک اللہم وہاں کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا ہے وہاں ہر بشر ایک صف میں کھڑا ہے وہاں کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا ہے وہاں ہر بشر ایک صف میں کھڑا ہے محمد کی چوکھٹ پہ جو گر گیا ہے محمد کی چوکھٹ پہ جو گر گیا ہے اسی کا ہے جینا اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا اسی کا ہے مرنا نہ تھی میری قسمت میں دیکھوں مدینہ مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ نہ تھی میری قسمت میں دیکھوں مدینہ مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا اللہم لبیک اللہم 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 لبیک اللہم اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک